بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو گئی تو یہی جنت ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بدقسمت ہو گئی۔ ہمارے ملک میں اس شخص پر سکون قلب حرام ہے جس کو اسلام اور پاکستان سے محبت نہ ہو۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جس دل میں محبت پیدا ہو جائے اس دل میں نفرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کسی کا سکون برباد مت کرنا۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ اللہ کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ غریب اگر اپنے دکھ پر خاموش ہو جائے تو وہ غریب غنی ہو جاتا ہے۔ وہ نعمت مانگو جو آپ کو نعمت دینے والے کے قریب کرے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ مسجد کے اندر کی زندگی مسجد کے باہر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو نماز قائم ہو گئی۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرواتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کر لی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو چکا ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔